اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ والے کے عرس میں جمع ہیں، اور جس طرح مجھ سے پہلے میرے انتہائی محترم دوست حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب نے اور قبلہ مفتی محمد عامر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اگر اللہ والوں کا ذکر اس انداز سے ہو جائے تو اللہ اللہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ اللہ کیا ہے نا، تو پھر ان کا ذکر بھی اللہ کے کلام کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ پوری زندگی نبی نبی کیا ہے نا، تو پھر ان کا تذکرہ بھی نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور قبلہ ہمارے ARYQ TV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب نے یہ ٹرینڈ چینج فرمایا۔ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کر کے دیکھا اور کر کے دیکھ رہے ہیں، جو اس میں مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور بہت ہی پیارے ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، خلیفہ عبدالمجید صاحب اس کا اہتمام فرماتے ہیں، تو یہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ کہف کی پڑھی گئی، قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 نمبر آیت ہے۔ فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ دیکھیں، قرآن کریم کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَقْعُدْ عِنْدَهُمْ، اے بندے ان کے پاس بیٹھ، یہ نہیں فرمایا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے مخاطب اپنے آپ کو ان کے ساتھ لازم کر لے جو صبح و شام ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا، اللہ والوں کی نسبت کیا معنی رکھتی ہے، ان کی صحبت کیا معنی رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل، اس کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ فرمایا، وہاں وہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کما حق کہو تم اللہ سے ڈر نہیں سکتے، اللہ سے ڈرنا چاہتے ہو تو ڈرنے والوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑ لے اپنے آپ کو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا کہ مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، فرمایا کہ نیک آدمی کی صحبت ایسی ہے جسے عطر بیچنے والے کی صحبت ہے۔ کچھ نہ کر، جا ان کے پاس بیٹھ، عطر بھی نہ لگا، ان کے پاس سے بیٹھ بھی نہیں، ہو کر آ جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ میں بھی عطر کی خوشبو پیدا فرمائے۔ عطر کو یہ نہیں کہا جاتا یہ کون سی خوشبو ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، کیسے آئے گی، عطر خود اس کی خوشبو آتی ہے، عطر وہ ہے۔ اور فرمایا کہ برا جو جلیس ہے، فرمایا کہ وہ لوہار کی بٹی کی طرح ہے، کچھ بھی نہ کر جائے گا، ہو کر آئے گا، تیرے سفید کپڑے میلے ہو جائیں گے، تیرے سفید کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ اور وہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ایک مٹی کو اٹھایا تو تھی مٹی،
لیکن تعجب کی بات ہے کہ پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا میں نے اس سے پوچھا کہ تو مٹی ہے، تجھ میں پھولوں کی خوشبو کہاں سے آئی؟ تیری صفت پھولوں کی خوشبو دینا نہیں ہے۔ تو اس نے زبان حال سے کہا کہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کہ حضور آپ یہ پوچھتے ہیں تو سنیے، میں تو ایک ناچیز مٹی ہی تھی لیکن کچھ عرصہ پھولوں کی صحبت میں رہی، پھولوں کی صحبت میں رہ کر مجھ میں بھی پھولوں کی خوشبو پیدا ہوئی۔ تو جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے نا، جب اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، کچھ ہو نہ ہو نیکیوں کی خوشبو اس میں آ جاتی ہے، نیکیوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس اس دور جدید میں جو ہمارا آج کا نوجوان ہے وہ مادی اور عقلی دلائل کو، اس سے بڑے یہ دلائل اٹریکٹ کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں دنیاوی طور پر کہ یہ اللہ والوں کے پاس جا کر ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو میگنیٹ، اردو میں کہتے ہیں مقناطیس، جانتے ہیں نا کرتا کیا یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے آپ رکھ دیں، اس کے دائرے میں جو بھی لوہا آئے گا اس سے اپنی طرف کھینچ لے گا، ایسا ہی ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ میگنیٹ بنانے کے دو پروسیس ہیں، ایک ہے الیکٹرک چارج میتھڈ، اس میں برقی رو گزاری جاتی ہے، گزار کر یہاں تک کہ وہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس قسم سے مراد اللہ کے وہ اولیاء ہیں یتقرب عبدی الی بالنوافل، نوافل پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی یاد میں مستغرق رہ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لیا، گویا کہ روحانی مقناطیس بن گئے۔ دوسرا جو طریقہ ہے، پروسیس ہے، اسے کہتے ہیں اسٹروک میتھڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوہا جو پہلے سے میگنیٹ ہے، ایک عام لوہے کو اگر آپ میگنیٹ بنانا چاہیں، مقناطیس بنانا چاہیں تو اس کو مقناطیس سے رگڑیں، جتنا رگڑیں گے یہاں تک کہ عام لوہے میں رگڑ کی وجہ سے وہ بھی مقناطیس بن جائے گا۔ فرمایا اس سے مراد صوفیاء فرماتے ہیں کہ عام لوگ ہیں، اگر وہ نیک بننا چاہتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل رہ کر مردہ ہو چکے ہیں، اگر وہ کچھ زندگی چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ آئیں جن کے دل پہلے سے زندہ ہو چکے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں۔ عام بندہ آ کر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، جتنی رگڑے صحبت کی کھائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اتنا اپنا بنا لے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نظریں ہٹانا مت، نظریں ہٹانا مت، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تو اس دنیاوی زندگی کی زینت چاہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کے قریب بھی مت جانا، ان کے پاس نہ رہنا کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، وہ تجھے بھی غافل کر دے گا۔ جب غافل تجھے غافل کر دے گا تو کیا اللہ والا تجھے اللہ والا نہیں بنا سکتا؟ جب غافل میں یہ طاقت ہے کہ تجھے غافل کر دے، تو جو اللہ والا ہو چکا ہے، کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ ہے نسبت کا فیضان، صحبت کا فیضان جو اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا،
نسبتوں کا فیضان تھا نا، کہا کچھ نہیں آتا، فرمایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جس کی بات کر رہا ہے وہ میرا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ صحبت کا فیضان ہے نا، کہ ایک شخص عذاب قبر میں گرفتار تھا، اس کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کے پاس آیا، کہا حضور ایسی سی بات ہے، مراقبہ کیا، دیکھی نسبتوں کا فیضان، کبھی نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے؟ کہا نہیں۔ میرے مدرسے میں آتا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے آنکھیں کھولی تو فرمایا کہ عجیب حکمتیں ہیں، ایک مرتبہ میری مجلس کے پاس سے ہو کر گزرا، ایک مرتبہ گزرا۔ پھر یہی فیضان ہوتا ہے نا نسبتوں کا، صحبتوں کا، کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تو کفر کا گہوارہ تھا نا، کفر کی ظلمتیں تھیں، جب گئے تو 90 سے 95 لاکھوں کو اپنی نگاہ کرم سے سیراب کر کے گئے، دین اسلام میں داخل کر کے گئے۔ میں گفتگو کو بالکل اخیر میں لا کر یہ کہوں گا، قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھا جائے تو اللہ کا ہر ولی اس کا مصداق ہے، اور جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، شیخ العالم مبلغ اسلام حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں نا، حیات طیبہ کو دیکھیں، ملنے والا کوئی بھی ملتا ہے تو میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو آ کر تھوڑا بدظن ہو، ہر ملنے والے سے پوچھا وہ کیسے ہیں تو کہا کہ اللہ کے ولی ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، با اخلاق، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا۔ اور پیر وہ ہوتا ہے جس کی ہر مرید پر نظر ہوتی ہے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو حضرت کے مرید ہیں، تو ایک مرتبہ وہ یہاں پر آئے اور میرے سامنے حضرت کو فون کیا اور بات کی۔ میں نے کہا یہ فون اٹھا لیتے ہیں؟ وہ بندہ بالکل عام سا بندہ تھا، اس نے کہا پیر ہوتا وہی ہے، ہم جب بات کرنا چاہیں وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ تو یہ ہے تمام مریدین پر نظر، اسے ہی پیر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب ان کو دعا کے لیے کہا جاتا تھا نا، میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ حضور دعا فرمائے، تو کہا مجھے میری کیا اوقات ہے ان کے آگے، کہا کہ بیٹا تم دعا کیا کرو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ میں آخری واقعہ اس کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ حرم میں ان کا اللہ کا خوف کیسا ہوتا ہے ان کے دلوں میں۔ یہاں پر تو کوئی بھی ہو ان کے پاس جائیں تو وہ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہاں تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ جنت اتنی آسانی سے ملے گی؟ اللہ والوں کی نظر سے ملے گی، ان کے فیضان سے ملے گی، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے اللہ کے آگے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں مطاف میں ایک شخص تھا، آہوزاری کر رہا تھا، آہوزاری ایسی کہ طواف کرنے والوں نے طواف روک دیے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہا یہ ہے کون؟ اور وجود پر چادر تھی، چہرے پر چادر تھی، آہوزاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مولا میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ان مطاف میں اپنے گھر میں آنے والوں کو محروم نہ فرمائیو، اور زاروں کتار رو رہا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد جب وہ مطاف سے نکلا تو میں بھی پیچھے پیچھے بھاگا، ایک جگہ پر آ کر جب اس نے چادر ہٹائی تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو میں قبلہ شیخ العالم کے لیے آخر میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں کہ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس اس شیخ کی جو تہ مزار چلا گیا، وما علیہ الا البلاغ۔